بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس سلسلے کا نام ہے قرآن کی کہانی، قرآن کی زبانی۔ بہت ہی خوبصورت اور انوکھی واقعات ہے۔ قرآن کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ جاننے کو ملے گا آپ کو۔ آج ایک ایسے تابوت کی بات کریں گے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، آپ جب بھی اس واقعات کو سنیں تو اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ جمع کر کے قرآن کے اس واقعات کو سنیے گا، تاکہ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو سکون ملے۔ آئیے شروع کریں۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ساتھ ہی رہا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسری اولاد کو یہ ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی خاص اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے اور ان کے دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا تو دلوں کو سکون مل جاتا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل پتھر کے چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ نصر من اللہ، فتح قریب کی بصارتیں نازل ہوا کرتی تھی اور فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی آواز سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ بلا مصیبت اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ یہ صندوق تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی برکتوں، رحمتوں کا خزانہ اور فتحوں کا بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا، قوم عمالقہ کے کفار نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پہ حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلمانوں نے بنی اسرائیل کو قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا۔ اس مبارک صندوق کو نجاست کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پہ یہ عذاب پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کے بلاؤں، بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پہ پڑ گیا ہے، تو ان کفاروں کی آنکھیں کھل گئی اور ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں لاد کے بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سمیع علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں دوبارہ واپس مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت سمیع علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت سمیع علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت پہ رضامند ہو گئی۔ اب آپ غور کریں گے کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اتنا مبارک، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقعات۔ اب آئیں سنیں تابوت سکینہ تھا کیا، اس مقدس صندوق میں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کے تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوا، اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے صورتوں کے حلیہ وغیرہ، یہ سب سامان اس میں تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے کہ اس واقعات کا قرآن میں کس جگہ ذکر ہوا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 248۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اور اس واقعات کو بھی سن کر ضرور آپ کے دل کو سکون ملا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور واقعہ کے ساتھ ہم پھر جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔